من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. ارشاد فرماتا ہے، فرما دیجیے لا یعلم کہ کوئی ذات نہیں جانتی، چاہے وہ ذات آسمان کی باقی ہو یا زمین کی رہنے والی، جو اللہ کی چھپی ہوئی بات ہے اس سے واقف نہیں ہے، وہی سارا علم اللہ کے پاس ہے۔ اور باقی یہ تمہارے گزرے ہوئے بزرگ، یہ مردہ، جن کو تم ایک اس کو پکارتے ہو، جن کے سامنے یہ اللہ کے باقی چھپڑ جاتے ہیں، مالک فرماتا ہے یہ مردہ لوگ ما یشعرون ایان یبعثون، یہ تمہاری پکاروں کو کیا سنیں گے، تمہاری فریادوں پر کیا فریاد رسی کریں گے، تم ان سے چاہو گے داد و دہش اور ان کے پاس ہے کیا، ان کو خبر تک نہیں ہے تمہاری پکاروں کی، جن کو اپنی خبر نہیں ہے کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے، جن کو خود اپنی خبر نہیں ہے وہ تمہاری باتوں کو، تمہاری ویدتاؤں کو، تمہارے سوالوں کا کیا جواب ہے۔ تو اس مضمون یہ ہے کہ شرک کی اس بنیاد، اس جڑ کو پروردگار عالم نے کاٹ دیا ہے، جس کے اوپر ساری شرک کی عمارت قائم ہوتی ہے۔ یہ اس کی بنیاد کا یہ عملی پتھر ہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کچھ ذاتیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے حال سے باخبر ہیں، ان کو پکارے جو نزدیک سے تو ان کو اطلاع ہو جاتی ہے، ان کی بندگی کے مراسم انجام دے تو وہ باخبر ہیں، ہماری کوئی چیز ان سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ ہے جو شرک فی العلم ہے۔ یہ دو عظیم الشان مسئلے ہیں، ایک توحید اور ایک شرک۔ اور توحید سے مراد یہ ہے کائنات کا خالق بھی، مالک بھی، پروردگار بھی، قسمتیں بنانے والا بھی، زندگی اور موت پر قادر بھی، ہر چیز کا ایک مالک ہے۔ اس کی خدائی میں نہ تو کوئی اس کا ساتھی ہے، نہ اس کے کوئی اولاد ہے جس کی محبت میں وہ گرفتار ہو کر اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جائے، نہ کوئی ایسا بااثر ہے کہ جس کی مدد کا وہ طالب ہو، اس کو خیال ہو ضرورت پڑنے پر یہ کام آ جائیں گے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے، نہ اس کا کوئی بڑا ہے، نہ وہ جنا گیا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور وہ اکیلا ہے، یکتا و یگانہ ہے، لا شریک و بے ہمتا ہے۔ اس کے مقابلے میں شرک ہے، وہ سازی بنانا ہے، اور سازی بنانے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ جس طرح سے اور امتوں نے بنایا ہے، حضرت عیسیٰ کو عیسائیوں نے، حضرت عزیر کو یہودیوں نے، اپنے اوتاروں کو ہندوؤں نے، اور اسی طرح سے جو تصوف والے ہیں انہوں نے تین اتحادوں کے ذریعے سے، یہ حلول کے ذریعے سے کہ اللہ اس میں اتر گیا ہے، اس طرح سے خدائی انہوں نے دوسرے کے سپرد کی ہے، یا وحدت الوجود کے نظریے سے کہ ہر چیز خدا کی ذات کا ایک جز ہے، اور یا وحدت الشہود فناۃ اللہ کے ذریعے سے کہ اتنی محبت ریاضت کرو کہ اللہ کے ساتھ مل کر ایک ہو جاؤ، کبھی جب چاہے خدائی کرو اور جب چاہے بندگی کے مراسم ادا کرتے ہو۔ یہ تو ذات کا شرک تھا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑی خوفناک چیز ہے شرک کی، وہ یہ کتاب ہے کہ اللہ کے علاوہ دوسروں کو بھی خبر ہو جاتی ہے، وہ بھی ان کو بھی عالم ہے، ان کو معلوم ہوتا ہے۔ اور مالک نے یہ جو جڑ ہے، اگر کسی مشرک کو یہ خبر ہو جائے کہ ہم تو یہ نظر نیاز کر رہے ہیں، اپنا مال لگا رہے ہیں، اپنی سوختہ سامانی اس کے حضور میں پیش کر رہے ہیں، اور اس کو خبر نہیں ہوتی ہماری باتوں کو، ہم پکارتے ہیں مشکل کشا کو، اور مشکل کشا کو اس کی کچھ خبر نہیں ہے، ہم داتا دستگیر کے دروازوں پر دستک دیتے ہیں اور ان کے کام میں جوتری لوگ دیتی، ان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو بتائیے کون ایسا دیوانہ ہے کہ اپنی آقات سے صرف کرے، اپنے مال کو صرف کرے، اپنے گھر کو چھوڑے، ان کی درگاہوں پر پہنچے یا دور سے ان کو آواز دے؟ کون ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا جاہل نہیں ہے۔ تو شیطان سب سے پہلے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ یہ حضرات ہیں، ان کو خبر ہے تمہاری ہر بات، کہیں سے پکارو کہیں سے ہو، یا کہیں سے نہیں تو چلو خدا جگہ سے ان کو خبر ہے، اسباب کے علاوہ یہ بدون اسباب تم سے واقف ہے۔
تبھی یہ پورا شرک کا کارخانہ اسی ایک بنیاد پر قائم ہو۔ اس لیے پروردگار نے قرآن میں جگہ جگہ مختلف انداز سے، اور وہ اچھوتا انداز ہے، اس سے یہی بات ثابت کر دی ہے کہ کسی کے پاس اللہ کے علاوہ علم غیب کا کوئی حصہ نہیں ہے، چاہے وہ انبیاء ہوں، چاہے وہ شہداء ہوں، چاہے وہ اولیاء ہوں، چاہے وہ جن ہوں، چاہے وہ فرشتے ہوں۔ اس کو قرآن میں آپ دیکھیے، عربوں کے اندر خاص طور سے اللہ کی بیٹیاں مانی جاتی تھیں، یہ فرشتے جو تھے تو، اور ان کو پکارا، ان کی سیوا تھی، ان کے درشن ہوتے تھے، ان کے عرس منائے جاتے تھے۔ تو مالک نے سورہ بقرہ میں یہ واضح فرما دیا کہ تم اپنے اوقات خراب کرتے ہو، اپنا مال، اور سب سے بڑی چیز ہے اپنا ایمان تم کھو دیتے ہو، یہ خیال کر کے کہ تم ان کی پکارے اور ان کی بندگی کرو گے اور ان کو خبر ہو جائے گی۔ فرشتوں کا حال یہ ہے۔ مالک نے عجیب انداز سے کہا فرشتوں کی لا علمی کا حال یہ ہے کہ وہ علم آدم الاسماء کلھا ثم عرضهم فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ یہ کہنا تھا کہ یہ تمہارے سامنے چیزیں رکھی ہیں، بتاؤ ان کے نام۔ قالوا لا علم الا ما علمتنا۔ فرشتے بول اٹھے، کوئی بھی ہمتور نہیں تھا جو کہتا کہ اس کے یہ اس کا نام ہے، یہ چیز یہ ہے۔ تو مالک نے فرمایا کہ ان کا عالم یہ ہو، ان کی لا علمی کا، اگر اللہ ان کو علم نہ دے، ان کے سامنے چیزیں رکھی ہیں، اللہ ان سے پوچھتا ہے نام بتاؤ، خاموش ہیں، دم بخٹ ہے، چپ۔ اور پھر تم ملاک کو، تم نائلہ کو آواز دیتے ہو اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، پھر ان کے درشن کو اور سارے مراسم عبودیت ادا کرتے ہو، اور تم یہ سمجھتے ہو کہ ان کو خبر ہو جائے گی، یہ نعوذ باللہ اپنے باپ کو یعنی پروردگار عالم کو یہ مجبور کر دے گی، یہ لاڈلی ہے، یہ پیاری ہے، یہ محبوب عثمانی ہے۔ پھر پروردگار نے فرمایا جگہ جگہ قرآن میں حضرت ابراہیم کا واقعہ لایا ہے، پروردگار حضرت لوط کا واقعہ لایا ہے کہ فرشتے آئے ہیں انسانی شکل میں، ابراہیم حنیف کے گھر میں خوشخبری دینے آتے ہیں اور قوم لوط کے معاملات کا طرف اشارہ فرمانے آتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، حضرت ابراہیم ان کو دیکھنے کے بعد جھپٹتے ہیں، گھر میں جانے کے بعد کہ مہمان آئے ہیں، مہمان کے لیے تلا ہوا گوشت بچڑے کا لا کر حاضر کرتے تھے۔ اور جب فرشتے ہاتھ نہیں بڑھاتے، دل میں کچھ پریشانی ہوتی ہے، تب فرشتے پورا راز کھولتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں حضرت اسحاق کی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کو جگہ جگہ بیان فرمایا، یہی ایک بات ہے، اس واقعے کی تفصیل اللہ ہی بیان فرماتا ہے کہ دیکھو فرشتے یہاں آ رہے ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں صرف انسانی شکل میں آ گئے ہیں، بس یہ تبدیلی ہو گئی ہے۔ ایک طرف ہمارا پیغمبر حنیف ابراہیم ہے، ان کے گھر کی حضرت سارہ ہیں، اتنی بڑی ولیاں ہیں، اور ان کے علم کا حال ہے، صرف صورت بدل گئی ہے تو ہمارا پیغمبر پہچان نہیں پاتا، سمجھتا ہے یہ انسان ہے۔ جب دوڑتا ہے مہمان نوازی کے لیے تو فرشتوں کو خبر نہیں کیوں بھاگے جا رہے ہیں، ورنہ فرشتے کہتے ہیں کہ آج تو اپنا وقت خراب کر رہے ہیں، اپنا مال خراب کریں گے، ہم تو فرشتے ہم نہیں کھائیں گے۔ وہاں جاتے ہیں، پکواتے ہیں، حضرت سارا پکا کے باہر اندر بھیجتی ہے، ولیاں ہے۔ اگر ان کو یہ خبر ہوتی تو کہتے بڑے صاحب یہ تو فرشتے ہیں، بیکار وقت خراب کر رہے ہیں، میرا مجھے تکلیف دے رہے ہیں، وہ تو کھائیں گے نہیں، وہاں بھیج دیتی ہے، اور جب وہ کھانا نہیں کھاتے تب ماتھا چمکتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم فرشتے ہیں، ہم تو اس کو خبیر سنانے کے لیے آئے تھے، اور قوم لوط کی طرف ہمارا جانا ہے، اور پھر وہاں پہنچ کے لوگوں کی شکل بھی معلوم ہوتا ہے اور حضرت لوط کی پہچان نہیں پاتے۔ فرمایا کہ پیغمبر ہے، یہ فرشتے ہیں ہمارے، یہ ہماری ولیاں ہیں، ان کو خبر نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، ان کے غیب کا معاملہ ہوتا تو سارے مسائل ان کے ساتھ۔ اس طرح سے پروردگار نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا دیا کہ آپ بھی اعلان کر دیجیے، باقی واقعات آپ کے سامنے، آپ بھی یہ اعلان کر دیجیے کہ میرا حال بھی ہے، کہ میرا حال یہ ہے کہ میں نہیں جانتا، لا املک لنفسی نفع ولا ضر الا ما شاء اللہ، لو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسني السوء۔ فرمایا میرا حال یہ ہے کہ میرے قبضے میں کچھ نہیں ہے، نہ میں اپنے نفع نقصان کا مالک ہوں، میرے پاس اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، اور اگر کہیں کل کی بات مجھے
معلوم ہوتی کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے، طرح ہوتا ہے رب پر، تو اس کے بعد کبھی مجھ کو نقصان نہ پہنچتا۔ آج میرے ساتھی جاتے ہیں، غدر ہوتا ہے ان کے ساتھ، ان کو شہید کر ڈالا جاتا ہے۔ کوئی جاتا ہے میرا ساتھی یا میں نکلتا ہوں راستے میں، کہیں میرے اوپر خاک اڑائی جاتی ہے، کبھی میرے گلے کے اندر ڈالتا ہے چادر اور اس طرح کستا ہے کہ میری آنکھیں بول پڑتی ہے، کبھی وجود ڈالی جاتی ہے میری پیٹھ میں، اور اگر یہ مجھے معلوم ہوتا تو کبھی کسی قسم کی کوئی برائی میں دامن کو نہیں چھپاتی اور ہمیشہ خیر اور فائدے کی چیز یہ کہہ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا پیغمبروں کا یہی انداز ہوا کرتا ہے، یہ حضرت ابراہیم ہو، یہ حضرت یعقوب ہو، حضرت یوسف ہو، جتنے ہیں جب تک اللہ کو نہ بتائے ان کو غیب کی کچھ نہیں ہے۔ اور تمہارا عالم یہ ہے کہ تم ہر کوئی پتھر ہوا ہے، تم اس کو اس کی نیچے دبا ہوا ہے، اس کے خواب کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے، تم اس کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہو، یہ تمہاری باتوں کو سنتے ہیں، تمہارے حالات سے واقف ہیں، تمہارے نظاموں کو قبول کرتے ہیں اور تمہاری دہائیوں کے اوپر نظر عنایت کے ساتھ متوجہ ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی اور بھی حالت کیا ہوگی؟ فرشتوں کے معاملے کے بعد پیغمبروں کے معاملے میں یہ ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بیان فرمایا، پروردگار نے سورہ بقرہ میں فرمایا، حضرت عزیر کہا جاتا ہے کوئی پیغمبر ہوا عزیر نہیں بھی ہے، مالک فرماتا ہے کہ جب وہ گزرے ہیں برباد شہر سے اور ان نے کہا ہے مالک یہ شہر کیسے آباد ہوگا، مالک فرماتا ہے وہ اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما قال بل لبثت مئۃ عام۔ یہ بتایا کہا یہ پیغمبر ہے گزرے ہیں ایک ایسی بستی سے، تعجب کرتے ہیں کہ اس بربادی کے بعد اس کی آباد کاری کیسے ہوگی۔ مالک فرماتا ہے کہ 100 سال تک ہم نے ان کو مردہ کر دیا اور اس کے بعد جگایا ہے، پوچھا کم لبثت کہ کتنے دن اس موت کی سڑک میں رہو گے، تو ان کو اپنی خبر نہیں ہے، کہتے ہیں لبثت یوما و بعض یوم کہ میرے مالک ایک دن ہو سکتا ہے، ایک دن سے بھی کم۔ مالک تو فرماتا ہے کہ بل لبثت مئۃ عام، تم ایک دن کہتے ہو، تمہارے علم کا یہ عالم ہے 100 سال تک تم مرے رہے ہو۔ فرمایا یہ پیغمبر ہے اپنی صرف 100 سال کی موت ہے، بالکل بے خبر ہے، اپنے جانے کی خبر ہے اس کو، اور تم ان کے متعلق ان کا تو تمہارا خیال ہے کہ سب سنتے ہیں سب کرتے ہیں۔ مالک اس کے بعد فرمایا یہ پیغمبروں کا حال ہو گیا۔ اب دیکھو ایسے پیغمبر جن کے پاس طاقت اور قوت کی انتہا نہیں ہے، حضرت سلیمان کے ایسے ہر طرح کے ان کے لشکر تھے۔ تعجب ہوتا ہے کہ ایسے حدود کا معاملہ، چوٹیوں کا معاملہ کیا بیان، ایک ہی چیز ہے جس کے لیے سارا آ رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، تاکہ یہ شرک کی جو جڑ ہے اس سے ہٹا دی جائے۔ مالک فرماتا ہے حضرت سلیمان نے اپنے لشکروں کو جمع کیا، شہر کی بھی، اور اس کے اندر دیکھا حدود نہیں ہے، اور علم کا غیب تو ان کا یہ عالم ہے، کہتے ہیں حدود کیوں نہیں آیا؟ وہ جب بھی آئے تو حدود پیش کرے گا ورنہ مذاق کرے گا۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو جمع کرنے سے پہلے خبر ہو جاتی ہے، اور یہ کہتے ہیں کہاں گیا ہے، بات ہوتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، اور حضور صاحب کو تشریف لاتے تو کہتے ہیں کہ بتایا گیا کہ تم جاہل ہو، تم کیسے مشرک ہو، غیر اللہ کو سمجھتے ہو، غیر ان کا غیب۔ اب دیکھو حدود دیکھو، ایک جانور ایک چڑیا ہے، کیسی توحید اور وحدی ہے تمہاری طرف، تمہارے خلاف۔ وہ آ کر حضرت سلیمان سے کہتا ہے وہ حدود کہ میں وہ خبر لایا ہوں کہ آپ کو معلوم نہیں ہے، اور قوم سوا کا پورا پھر فرمایا اسی میں کہ وادی نمل میں داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان چیوٹیوں کی بھی آواز کا پہچاننا اور ان کے قول کو سمجھ لینے کی طاقت دی تھی۔ وہاں پہنچے ہیں تو ایک چیٹی نے ساروں کو اعلان کیا کہ بھائیوں اور بہنوں اپنے دلوں میں داخل ہو جاؤ کہ کہیں سلیمان کا لشکر آ رہا ہے، کہیں تم کو مکہ میں ڈالے اور اس کو خبر بھی کرو۔ فرمایا دیکھو یہ چیٹیاں سمجھتی ہیں کہ سلیمان علم غیب والے نہیں ہے، بے خبری ان سے ہو سکتی ہے، اور ان کے جو ساتھی جو ان کے صحابہ ہیں انسانوں اور جنوں میں سے ان کو بھی اس طرح سے بات پروردگار نے پیغمبروں کو، فرشتوں کو وہاں پیغمبروں کے بعد اولیاء اللہ کو حضرت لات کو پوجا تھا، بتایا کہ دیکھو اصحاب کہف ہیں جنہوں نے اپنی جوانی اپنے مستقبل کے خوابوں کو گلا گھونٹ دیا تھا خالص توحید کے لیے۔ 309 سال تک
330 صدیاں گزار دی انہوں نے اپنی ایمان کو بچانے کے لیے غاروں کے اندر۔ مالک نے اس اشار قربانی کو قبول فرمایا، تھپکیاں لے کر کانوں کو ایسے سلایا ہے جیسے مائیں سلاتی، اس انداز سے پروردگار نے رحمت کا اظہار فرمایا ہے۔ سورت کو حکم دیا ہے کہ تکلیف نہ پہنچنے پائے، کروٹیں دلوائی ہے۔ فرمایا یہ ایسے لوگ تھے، ایسے جوان مرد، ایسے جیالے تھے، ایمان کے اوپر جم کر کفر و شرک کے ایسے دشمن تھے جنہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا۔ لیکن ان کا عالم دیکھو، 300 سال سے کچھ اوپر سوئے ہیں۔ پھر مالک واقعہ بیان فرماتا ہے، ہم نے ان کو جگایا اور ان کے کہا کہ دیکھیں ان میں کون زیادہ ہے جو گننے والا ہو اور بتا سکتا ہو کہ کتنے دن وہ سویا رہا ہے۔ تو پوچھا پروردگار نے، ان کو جگانے کے بعد ان حضرات نے آپس میں گفتگو کی کہ بھائی سوئے رہے ہیں کتنے دن لگے ہوں گے؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ ہمارے خیال میں تو ایک دن ایسا کر لیا، اور دوسرے کہتے ہیں کہ بھائی سکم۔ مالک اولیاء اللہ کا یہ عالم ہے کہ یہ خود تیسرے سوئے ہیں، یہ بڑی موت بھی اصلی موت بھی نہیں ہے، تب ان کو خبر نہیں ہے، اور تمہارا یہ عالم ہے۔ اس کے بعد پروردگار دنوں کے لیے رہتا ہے سورہ سبا کے اندر کہ جن حضرت سلیمان کے قبضے میں ہیں، اور اس کے بعد بنا رہے ہیں محاریب اور تماثیل اور ایسے کل جواب، یہ سب بنا رہے ہیں، بیگار میں لگے ہوئے ہیں کہ حضرت سلیمان کی موت کی خبر ان دنوں کو کوئی چیز دینے والی نہیں تھی، مگر جب ان کے عصا ان کا ڈنڈا تھا، جب اس کو دابت الارض نے کھا لیا ہے، دیمک نے، اور وہ سڑنے کے بعد جب وہ ٹوٹا ہے اور وہ گرے ہیں، تب یہ دن پکار اٹھے جن کے لیے جب دنوں کی وادی میں داخل ہوتے تھے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ لَيَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ عربوں کا یہ عالم تھا، کسی وادی میں جائے جس وادی کے جن کی پناہ میں آ گئے، کہتے یہ جو فرشتے ہیں، یہ جنوں کی جو عورتیں ہیں، یہ نعوذ باللہ اللہ کی بیویاں ہیں، ان کی کوکھ سے یہ فرشتے جو ہے اللہ کی بیٹیاں پیدا ہوئی ہیں اور ان سے یوں پناہ مانگتے تھے۔ تو میں نے دکھایا کہ دیکھو یہ حال ہے جنوں کا کہ بیگار میں لگے ہوئے ہیں، اور پھر پروردگار عالم قرآن کی آیت سورہ سبا میں فرماتا ہے وَمَا قَضَيْنَا فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتِهَا فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَ الْجِنُّ أَن لَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ۔ ایک جملے میں سارا وقت کر دیا، فرمایا کہ حضرت سلیمان کو بیگار لے رہے ہیں، ڈنڈے کے زور پر کھڑے ہوئے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں کہ جب موت آ جاتی ہے، فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ، اور جب ہم نے اپنے اس بندے سلیمان کو موت سے ہمکنار کیا، ما دلہم، تو جنوں کو نہیں خبردار کیا، علی موت ہی، ان کی موت پر، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے نے، تاکلوا من ساعتہ، جنہوں نے اس نے ان کے ڈنڈے کو کھا کر تباہ کر دیا، اور پھر فلما خرّا، اور جب وہ ڈنڈا ٹوٹا ہے اور گر پڑے ہیں، تب طبیعت الجن، تب جن پر جو بات واضح ہوئی کہ ہائے افسوس، ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ کھڑے اور بیٹھے ہیں، نگرانی کر رہے ہیں ہمارے، بیگار میں ذرہ برابر بھی چھٹی دکھائی تو ہماری خیر نہیں۔ اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر کہیں وہ جانتے ہوتے غیب کی بات کو، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو یہ بیگار کی ذلت آمیز جو رسوائی ہے اس میں رہتے، پہلے سے چھوڑ کر بھاگتے ہوتے۔ تو مالک نے فرمایا دیکھو فرشتوں کو یاد لوگوں نے پوجا ہے پیغمبروں کو یہ حال ہے، پوجے گئے ہیں، اور یہ اللہ کی جاتی ہے جو دل سے، وہ دل سے بالکل عالی ہیں، جب تک کہ اللہ نہ چاہے پروردگار، اور پروردگار علم غیب سے جتنا چاہتا ہے، لا یظہر علی غیبہ احدا الا ان مرتضی من رسول، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہی سورہ آل عمران میں اسی مضمون کی آیت ہے کہ تمہاری علم غیب جتنا اس کو چاہتا ہے کسی پیغمبر کو اپنے رسول کو عطا فرماتا ہے، اس کے علاوہ یہ صوفیاء جو یہ اللہ ان کو الہام ہوا، یہ ساری جھوٹ اللہ کی بات ہے، اور اس کے بعد پروردگار لگا دیتا ہے نگرانی کہ تاکہ معلوم ہو جائے کہ پورا غیب جو اللہ نے ان کو بتایا تھا دنیا کے لیے وہ انہیں پہنچا دیا جائے۔ اور پھر اللہ یحیطون بعلمہ
شیء من علمہ الا بما شاء، جتنا اللہ چاہتا ہے وہ، چونکہ ان کا منصب یہ ہوتا ہے غیب کی باتوں کو یہ اس طرح سے بیان فرمائے، اس لیے سے پیغمبروں کو جتنا اللہ دیتا ہے علم اس طرح سے اس کو دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ ہے، جو ان کو حاضر نظر ہر چیز جاننے والے ہیں، ان کے واقعات حدیث میں دیکھیے تو صرف بخاری میں 1000 واقعات ایسے ہیں جو علم غیب کی نفی کرتے ہیں، موٹے موٹے واقعات۔ جب یہ اترا قرآن کا یہ پیغام اور یہ حکم، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری آواز بلند نہ ہونا چاہیے، تو حضرت عمر جن کی آواز کاٹ کاٹ ہی آتا ہے، یہ اگر مسجد نبی میں یہ قرات کرتے تھے یا آواز لگاتے تھے تو بازار میں سن جاتے تھے، ایسے لمبے ترنگے تھے کہ کھڑے ہو جائے زمین پر معلوم ہوتا تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھے تھے۔ اب ان کا عالم یہ ہوا خوف خدا سے کہ نبی صاحب سے باتیں کر رہے ہیں اس آہستگی کے ساتھ، کہیں یہ بات گستاخی نہ ہو جائے، تو بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ تم نے عمر جو ابھی کہا ہے کیا کہا ہے؟ فرمایا 1-2 انچ کا فاصلہ ہے پیغمبر بھی، اس کا ساتھی اپنی آواز کو مدھم کر دیتا ہے تو اس کے سب کو نہیں معلوم کیا ہوتا ہے، سن رہا ہے۔ بخاری کی روایت آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں ہیں اور حضرت بلال یہ باہر ہیں، حضرت زینب امراۃ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہا آتی ہیں ایک مسئلہ دریافت کرنے کے لیے اور کہتی ہیں کہ بلال کا اذن طلب کر لو، میں ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں بلال اور کہتے ہیں کہ زینب آئی ہے، ایک مسئلہ دریافت کرنا چاہتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایوب سے یاد ہے، زینبیں تو بہت سی ہیں، یہ کون سی زینب ہے؟ 1-2 گز کا فاصلہ ہے اس زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں اور نبی صاحب پوچھتے، تب وہ کہتے ہیں کہ امراۃ عبداللہ بن مسعود، تب آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے، پھر وہ پوچھتی ہیں کہ زکوٰۃ شوہر کو عورت دے سکتی ہے، وہ اپنا اپنا اختیار فرماتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر یہ تہمت لگتی ہے بنو مستلق کی جنگ میں کہ حضرت صفوان بن معطل اور ان کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہے اور وہ گئی تھی اپنے ہار کو جو گم ہو گیا تھا، آتے وقت پھر ڈھونڈنے گئی تھی کہ اتنے میں ہاتھ اٹھا کے رکھ دیا گیا، اور آپ فرماتی ہیں کہ ہم لوگ اس زمانے میں کیا کھاتی پیتی بھی نہیں تھی، دبلی پتلی ہوا کرتی تھی، لوگوں کا خیال بھی نہیں ہوا کہ یہ خالی ہے، اور اس کے بعد جب نکل کے میں وہیں بیٹھ گئی کہ بہرحال جب لوگوں کو معلوم ہوگا کہ میں موجود نہیں ہوں تو واپس آ کر یہی پہنچیں گے، اسی جگہ پر بیٹھ گئی ہوں، ہاتھ ڈھونڈ کر لائی ہوں کہ اتنے میں چال بھی نہیں تھی، میں نے سر بند نہیں کیا تھا کہ اتنے میں نے آواز سنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے یہ غور کیا تو صفوان بن معطل میرا بیٹا تھا جو مجھ سے اس سے پہلے پردے کی آیتوں کے نزول سے پہلے مجھے دیکھ چکا تھا، اس نے مجھے دیکھنے کے بعد کہ ام المؤمنین کہیں رکھتی، پھر وہ کہتے ہیں مجھ سے کوئی بات نہیں کی، اپنے اونٹ کو لا کر میرے قریب بٹھا دیا ہے، جب میں بیٹھ گئی ہوں لے کر چلا ہے، اب یہ خلاف جا کر مل گیا ہے۔ اور عبداللہ ابن ابی بن سلول اور باقی منافقین ہیں، انہوں نے طوفان ہر طرح سے ناکام ہو گئے تھے، اب یہ تھا کہ نبی کے خاندان کے اوپر یہ عیب لگا دو کہ ان لوگوں کے اندر اصل ساری کوشش کر دیکھی، ایک تو بدری صحابی حضرت مصطح ابن اساسہ یہ اس کے اندر گرفتار ہو گئے، اس کی اس چالاکی میں حسان ابن ثابت ہے اور حضرت حمنہ بنت جحش نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی اور زینب کی چھوٹی بہن حضرت مسلم کی بیوہ۔ تو اس طرح سے یہ بات پھیلی ہے 40 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ پریشان ہے کہ آپ کو کچھ نہیں معلوم ہے۔ کبھی اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ اسامہ تمہاری رائے میں عائشہ یہ کام کر سکتی ہے؟ کبھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بریرہ کیا عائشہ ایسی بات کر سکتی ہیں؟ کبھی ہے زینب سے پوچھتی ہیں، کبھی عائشہ ایسی نہیں ہے۔ کبھی علی سے کہتی ہیں، وہ غور کے جواب دیتے ہیں کہ آپ کو کیا کمی ہے، اور سب پریشان ہیں، کچھ نہیں آتا۔ ادھر صحابہ کرام کا یہ عالم ہے، حضرت ابو ایوب انصاری جو اس بات کو سنتے ہیں توبہ توبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنی بیوی سے وہ جو کرتی ہے کہ یہ بات اڑ رہی ہے، پوچھتی ہے کہ اگر کیا تم اپنے کو عائشہ سے زیادہ باسمت سمجھتی ہو، بابرو کا حاشا،
ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ اچھا اگر ایسا ہوتا کہ ان کی جگہ پر تم ہوتی تو کیا صفوان کے ساتھ یہ تمہارا معاملہ ہوتا جس پہ بدنام کی گئی ان کا؟ کبھی اللہ بچائے سے کہ تم جو ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہو، تم تو یہ نہ کرو گی۔ اور صدیق کی بیٹی وہ باسمت وہ لے کر بیٹھی، اور میں قسم کھاتا ہوں کہ میں اگر صفوان سے مجھ سے کہیں زیادہ شرمندہ، کہیں زیادہ متقی، کہیں زیادہ پرہیزگار ہے، اگر میں ہوتا تو عائشہ سارا کبھی بدنگاہی نہیں کرتا، اور بات تو صفوان کی پریت ہے۔ تو یہ بات چل رہی تھی، پریشانی ہے کہ اللہ نے جب نہیں بتایا، 40 دن کے بعد جب یہ سورہ نوح اترتی ہے اور وہ پاک دامن بھولی بھاری وہ دختر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برات کا آسمان سے اعلان ہوتا ہے، تو آپ دیکھتی ان کی وہ بیٹی کس کی تھی؟ نبی صاحب وہاں موجود ہیں اور گئے ہیں، یہ کہنے گئے ہیں ان سے کہ عائشہ اگر غلطی تم سے ہو گئی ہے اللہ معاف کرو۔ وہ چہرہ اپنا رخ موڑ لیتی ہے غصے میں، جہاں میں اقرار کر لوں سب آپ کچھ ہو جائیں گے، جہاں بچی بات صاف ہو گئی ہے بالکل یوسف کے بھائیوں کی طرح سے، اور غصے میں کتنے میں نبی صاحب کے اوپر وہی کی علامات ظاہر ہوئی اور آپ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی۔ حضرت ابوبکر اور ان کی بھی موجود تھی، انہوں نے کہا یہ اٹھو بیٹی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ وہ غصے بڑی ہوئی تھی، انہوں نے کہا میں آج سوائے اپنے مالک کی کسی نہیں کروں، اس لیے کرا جن کا حال یہ ہے کہ آتے ہیں اور جانے کے بعد قبیلے والے جو وہ فاسق فریب دینے کے لیے آتے ہیں، اور بنو کلب کی ایک شاخ کے وہ لوگ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم بالکل ہماری قوم تیار ہے ایمان لانے کے اوپر، آپ کچھ مبلغین کو بھیجیے۔ 70 آپ مبلغین چھاٹتے ہیں، اور دل میں برا اطمینان نہیں تھا لیکن یقین نہیں تھا، بھیج دیتے ہیں، اس میں 70 کے 70 شہید کیے جاتے ہیں، صرف ایک کو بچایا جاتا ہے، اور وہ چھوڑ دیتا ہے وہاں کے قبیلے کا سردار کہ میری ماں نے منت مانی تھی کہ غلام آزاد کروں گی تو میں آزاد کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہوگا کبھی یہ مسئلہ تھا، اور کیسا سخت وقت گزرا ہے جب یہ لوگ آئے ہیں قریش مکہ کے سردار، اور یہ کہا ہے یہودیوں کے بیکاری کی وجہ سے کہ ذرا پوچھو یہ اصحاب کہف بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعتماد پر کہ کل آ جاؤ بتا دوں۔ اب دوسرے کو آتے ہیں کہ صاحب بتائیے آپ، اور یہاں وہی نہیں تھی۔ 18 دن تک دان ہے، تشریح ہے، یہاں تک ظالم کہتے تھے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا، کیا ہوا کل آ جاؤ۔ 18 دن کے بعد سورہ کہف میں پورا واقعہ اترتا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب کوئی بات کل کے اوپر کہے تو ذرا انشاءاللہ کہہ لیا کیجیے، یہ سمجھانے کے لیے۔ تو اللہ نے ایک ایک چیز کو واضح فرما دیا ہے کہ اس کو ہم نہ بتائیں، تو اس کے بعد پھر کوئی نہیں ہے جو غیب کے پردوں کو اٹھا کر اس کے پیچھے چھاتے ہیں۔ یہ اس کی بنیاد ہے، اس کی جڑ کاٹتی ہے پروردگار عالم نے قرآن کے اندر اشارے کرتے ہوئے، اب بار بار آ رہا ہے کہ فرشتے آ رہے ہیں ابراہیم کو، یہ کون سی بات ہے بار بار ریپیٹ کی جا رہی ہے؟ یہی تو بات بتانا ہے کہ نہ فرشتوں کو علم غیب ہے، نہ ابراہیم حنیف کو ہے، نہ ان کی بیوی کو ہے، نہ لوط علیہ السلام کو ہے، نہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ یہاں تک آپ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا تھا شاید تہامہ کی طرف میرا مہاجر ہو، ہجرت کر کے جاؤں، جب واضح طور پر بتا دیا گیا کہ نہیں وہ یثرب ہے، اس کا نام تو بدل دیا جائے گا لیکن وہ آپ کی ہے ہجرت کی جگہ، سب جگہ ایک نہیں، ہر جگہ ہر ایک چیز پھیلی ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو مشرکوں نے اس لیے اس کو استعمال کیا ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ان بزرگوں کو یا ان دلیلوں کو ہر کچھ کے لوگ سے بعض اس کا مالک فرماتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين۔ یہاں اولیاء اللہ کا ذکر آ رہا ہے کہ اس سے زیادہ بھٹکا ہوا کون ہے جو اللہ کے نیک بندوں کو آواز دے مشکل کشائی دستگیری کے لیے، حالانکہ ان کا حال یہ ہے جن کو آواز دی جا رہی ہے کہ وہ ان کی دعا اور پکاروں سے غافل ہیں۔ اور پھر ابھی نہیں، جب ان کو قیامت میں اللہ بتائے گا کہ تم کو پکارا گیا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، علی تم کو پکارا گیا یہ کہہ کر کہ یا مشکل کشا ہماری مدد کرو، اور میدان قتال میں جب لوہا لوہے سے اور بدن بدن سے مل جاتا ہے، جب خون کے فوارے پھوٹتے ہیں
ہوتا ہے سر سے اچھلنے لگتے ہیں۔ وہاں پر پورے اعتماد اطمینان کے ساتھ ان کو پکارا گیا تھا، تم ڈھاکے چٹاگان میں پہنچے تھے، تمہیں خبر ہو گئی تھی؟ تو وہ اللہ فرماتا ہے اذا حشر الناس، حج کے میدان میں جب موقع آ جائے گا اللہ ان سے کہے گا، اولیاء اللہ سے، پیغمبر سے، نبی سے، شہداء سے، کیا تم کو خبر تھی؟ تم نے کہا تھا۔ تو مالک فرماتا ہے کہ ان پکارنے والوں کے کانوں لہم آدھا، یہ اللہ کے نیک بندے ان پکارنے والوں کو اور ان کو سمجھتے ہیں یہ عالم غیب ہے، ان کے دشمن ہو جائیں گے۔ وہ قانون کی عبادت ہی کافرین، اور ان کو پکارنا، ان کی بندگی کرنا عبادت تھی، اور اس کا حکم کریں گے مالک ہم تو تیرے بندے تھے، ان ظالموں نے اپنی طرف سے کیا ہے، ہمارا کبھی یہ کہنا نہیں تھا۔ یہ ایک وہ چیز ہے کہ اصلی بنیاد تھی، اور قرآن میں مختلف انداز سے اس کا رد کیا گیا ہے کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ اب اگر تم یہاں بیٹھے ہوئے بغداد والے کی 11ویں یا عرس مناؤ گے تو بغداد والے کو اگر وہ کوئی یاد نہ بھی ہوگا تو کیا خبر؟ تم اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آواز دو گے تو ان کو کیا، ان کو خود اپنے متعلق علم نہیں ہے۔ 27 رمضان کو فجر کی نماز پڑھانے کوفے کی جامع مسجد میں داخل ہو رہے ہیں، عبد الرحمن ابن مسلم المرادی ان کے پیچھے لگا ہوا ہے، وار کرتا ہے، ایسا قاتلانہ وار ہے، گر پڑتے ہیں، اس کے بعد پوچھتے ہیں حسن ہمارے بہنیں ہیں، ہمارے بچے ہیں، ہماری آبرو ہے، ہماری ہر چیز اللہ برباد کر دیتا ہے۔ یہ شرک کی وہ شنیع بیماری ہے جو رگوں پہ میں کر گئی ہے، پوری قوم کے ابدان ہے، وہ اس کا شکار ہے۔ اب اس کے لیے یہ چیزیں ان کے سامنے لائی جائیں گی کہ اللہ یہ چاہتا ہے مختلف انداز سے، پروردگار یہ بتاتا ہے کہ کسی میں کوئی طاقت نہیں، وہ خبر نہیں ہوتی طاقت دعا نہیں من دون اللہ، اور کہ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان کہ یہ جو مردہ ہے جن کو لوگ پوچھتے اور پکارتے ہیں یہ تو مردہ ہیں اور ان کے اندر جان کی غم نہیں ہے۔ اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو اپنی خبر نہیں ہے، تمہاری کیا خبر ہوگی؟ یہ ساری پیشہ چلایا ہے پروردگار عالم نے علم غیب کی نفی کر کے، جو شیطان چاہتا ہے کہ پیٹ ٹھوکے اور کہے کہ آواز دو، حضرت کے پاس سب کچھ ہے، حضرت کو ہمیشہ ہر بات کی ہماری خبر ہو جائے گی۔ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، حضرت کچھ ہوتے ہیں اپنی نظر نیاز سے، اگر چاول اور کھیر کی شکل میں ہو، یہ بیوی ہے، یہ چوڑیوں کو پسند کرتی ہے، یہ حضرت حسین ہے، ان کو شربت محبوب ہے، یہ علی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کو پنجہ محبوب ہوتا ہے، یہ شیخ سبے ان کو بکرا حدیث ہے، بس ان کی قربانی، ان کی نظریات پیش کرو، ان کو خبر ہوتی ہے تیرے ان کے پاس ہے، پھر نوازیں گے، اور یہ ایسا ہے کہ تمہارے گھر میں ہم برسے گا اور پھر تمہاری ہر خواہش ہے پوری ہو جائے گی۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن نے تفصیل کے ساتھ اور کئی اشاروں میں یہ بات بتائی ہے کہ یہ ساری یہ خام خیالی ہے، یہ آج نہیں، ایک دن ایسا رنگ لائے گی کہ اس کے بعد سوائے پچھتانے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس ایک بات کو مان لو کہ کسی کو کچھ بھی خبر نہیں ہے، اس لیے اس کو پکارو جس کو خبر ہے، جو سنتا ہے، جس کے پاس طاقت اور قوت ہے، جو آسمان کو بلند کرتا ہے، زمین کو بچھاتا ہے، جس نے سورج و چاند کو مسخر کر رکھا ہے، ہواؤں کا چلانے والا اور بادلوں کا متصرف، وہ سب کام کر سکتا ہے، لیکن تمہاری بہو کی گود نہیں مل سکتا۔ تمہارا یہ خیال ہے، وہ دولت کے خزانے وہ انڈیل سکتا ہے، لیکن تمہارے 4 پیسے کا کام نہیں بنا سکتا۔ اس کے لیے کوئی بابا ہے، کوئی حضرت ہے، کوئی قبلہ ہے جہاں تم کو جانا پڑے گا، اور پھر تمہارا وہ عالم ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اس مسلمان امت کا حال کیا ہے، بالکل وہی چیز جو دوسرے کرتے ہیں، دوسری امتیں کرتی ہیں، صرف نام بدل دیا ہے، سنسکرت اور ہندی کے بجائے عربی یہ بولتے ہیں۔ اگر گنیش کا ایک پجاری جائے گا درشن کو تو کہے گا مہاراج کے درشن کو جاتے ہیں، اور مسلمان اسی غرض کے نکلے گا محمد علی عبد الرحمان، اور وہ کہے گا کہ بابا کی زیارت کو جائے گا، مہاراج بابا اور درشن زیارت۔
پھر وہاں پہنچنے کے بعد اگر وہ دنڈوت کرے گا، جھک جائے گا، تو یہی مسلمان ہے، یہ سجدہ قادری بجا لائے گا۔ گنیش کا پجاری اگر چکر لگانے کے بعد کہے گا کہ میں نے پھیرے لگائے، تو یہ مسلمان یہ اپنے بڑے حضرت کے گرد گھومنے کے بعد کہے گا میں نے طواف کیا، وہاں کا پرساد کھائے گا گنیش والا اور خوش ہوگا کہ سفل ہو جاؤں گا۔ اور یہ جو ہمارا جانے والا ہے، یہاں جانے کے بعد خوردہ کھائے گا نمک، اور یہ ظالم راکھ کر بتی کی راکھ چاٹ جائے گا، پھولوں کی پنکھڑی کھائے گا جو کوئی جانور نہیں کھائے گا، اور کہے گا یہ خوردہ ہے بابا کا اور یہ تبرک ہے۔ وہاں بجرنگ بلی کی جے گاتے ہیں، اس کو بھجن کہتے ہیں، اور یہاں قوالی شریف ہوتی ہے، ان کے لیے بھی کاشی اور متھرا ہے، اور آج کے مسلمان کے لیے بھی اجمیر اور بغداد ہے۔ کوئی چیز تو ایسی نہیں ہے، اگر ان کے یہاں جنم اشٹمی ہے تو میلاد النبی یہاں ہمارے پاس موجود ہے، ان کے یہاں اگر رام راون ہے تو دشہرا 10 دن تک کھیلا جاتا ہے، تو یہاں بھی ہمارے عاشورہ ہے، اور عزیز رحمۃ اللہ علیہ جو ہے یہ راون بنائے گئے ہیں، اور حضرت حسین کو رام دیا گیا ہے، موقع دیا گیا ہے رام کا، اور پھر سارا وہی ہے جو وہاں ہندوؤں میں ہوتا ہے اور یہاں بھی وہی ہے۔ صرف ہندوؤں میں ہم میں یہ فرق ہے کہ ان کے مہاراج بہت کم رہتے ہیں سالوں اور صدیوں میں، سن جتنے ہیں وہ جمے ہوئے ہیں، اور ہمارے یہاں ہر گلی ہر کوچے میں ہر تاریخ کے بدلنے کے بعد کتنے خداوند کا عالم ہے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ان کی دھوم مچتی ہے، ان کی اور سب میرے ہیں، ان کی پکاریاں پکارے اور دعائیاں ہیں، اور پھر آج بہائی کی دعائیں ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد دونوں کا فرق آپ دیکھنے کے بعد اب یہ دیکھیے کہ اس کا علاج اس کے علاوہ کیا ہو سکتا ہے کہ یہ بات کھل کر سامنے آئے، دو ٹوٹ سامنے آئے، جن لوگوں نے اس پہ پردہ ڈالا ہے اور وہ شہرت کے اختیار تک پہنچ چکے ہیں، ان کو نیچے لایا جائے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے امت کو گمراہ کیا ہے، اور ان کا دین نہیں ہے، دین تو قرآن و سنت کا دین ہے، اور اس طرح سے کوشش کی جائے گی تو پھر مشکلات کے میدان آئیں گے، آزمائشوں کی بتیاں آواز دیں گی، اور پھر اگر اللہ توفیق دے گا تو ایک طویل عرصے کے بعد جب یہ سڑا ہوا دودھ یہ اس امت کا ہے، یہ جب دودھ صاف ہو جائے گا تو اس کے بعد پلایا جائے گا، تب وہ مکھن نکلے گا، جس سے دل کو تراوت ہوگی، اور اس کے بعد پھر مزہ آ جائے گا قیامت ہم کو۔ اس سے پہلے جو کام کر رہے ہیں لوگ، اب ایک آواز اٹھی ہے کہ جمہوریت کے بجائے صلاحیت ہونا چاہیے، یہ مبارک آواز ہے، لیکن بس یہی تک آواز تھا۔ اس کے بعد صلاحیت ہوگی، کون تمہارا امیر ہے، قید کہاں سے لاؤ گے، اس کا کوئی اندازہ ذہن و فکر میں نہیں ہے۔ اس کے لیے صرف ایک طریقہ ہے کہ وہی دعوت اٹھے اسی انداز سے، اور وہی آزمائشوں کی بتیاں ہوں، وہی میدان ہو امتحانات کے، اور اللہ تعالیٰ جس کو اس کامیابی کے ساتھ گزار دے ایک طویل مدت کے بعد، پھر کہیں وہ قیادت کہ جو اللہ کے لیے دیے گی اور اللہ کے لیے دے گی، پھر وہ آئے گی، اور جب توحید کہے گی، توحید کو کہتے ہیں شرک کے سارے اڈے مٹا دیے جائیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قابو آتا ہوئے پہلا کام یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے اندر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ سب سے پہلے توڑا ہے، جال حق و زہر الباطل کہتے ہوئے نکال کر باہر چکوا دیا ہے، تب کہا ہے کہ بلال کو جاؤ اوپر اور جا کے اذان دو، پھر اذان میں پکاری گئی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائے گا سارے چھوٹے، تب وہ دوہرائے گا۔ باقی یہ اسلام کی سرفرازی، یہ کوئی سوالی کا سوال اسکول کے اندر ڈالنے والی چیز تو نہیں ہے کہ آپ اٹھائے گا، یہ تو تازہ غرض ہے، اس کو نوک سنگین سے، ایمان کی سنگین کے نوک سے اٹھانا پڑے گا، اور اس کے بعد پھر اسلام کے ماتھے پر یہ رکھ دیا جائے گا، پھر جنگ آئے گا، اور ایک طویل تشدد چاہتا ہے، وہی توحید کی دعوت، شرک کا حضرت ہے، سنت کو پیغام ہو، نمازوں کے اندر داڑیاں پر ہو جائے، اللہ کے خوف سے دل کانپے، پھر پروردگار کے ایسے بندے تیار ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے حدیث کا اعتراض ہے، قرآن کا تو یہی فرمان ہے، ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمۃ اللہ۔
فرمایا ایسا ایمان جو محب میں آگ لگا دے، آتش کدوں کے اندر برف کے ڈھیرے بن کے اور ایک شروع ہو جائے ایمان و عمل سے، اور اس کے بعد پھر قوم برداشت نہ کر پائے، ہجرت مجبور کرے، اور ہجرت مجبور کیے جانے کے بعد یہ نہیں کہ ان کے دمخم میں کوئی کمی آ جائے، بلکہ آپ ان کا شوق جہاد ہے وہ جوش میں آئے، اور پھر پلٹے قوت کے ساتھ اپنی قوم کے اوپر پھر یہ معلوم ہو کہ وہ مسلم بیٹے کی سنگین سے اس کے کافر باپ کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، وہ خون ٹپکا ہے، وہ گولی پار ہو گئی، وہ دور پھر دیکھنے میں آئے گا۔ اسی انداز سے دین جو آتا ہے اور جو آیا تھا اس سے پہلے بھی ایک ہی قوم کے اندر دعوت ہوتی ہے، اور دعوت کے مرحلے میں سب کچھ آ جاتا ہے۔ اللہ وہ طاقت تو نہیں ہے، لیکن وہ آزمائشیں بدلو حق کی جو آزمائشیں تھی اس کا ایک کچھ صحیح بہرحال وہ سب کچھ آئے گا، اللہ کی رحمت ہے، اور پھر کہیں اسلام قائم ہوگا۔ اسلام کے لیے جو جوش و شوق 30 سال پہلے اٹھا تھا، اس نے لاکھوں آدمیوں کو گھر سے نکالا ہے، اور ان کے کفن کاٹ کر ڈالے ہیں، کتنے معصوم بچوں کے سینے ہیں جو کھیلے گئے ہیں، اور دھرتی ان کے خون کو چوسا ہے، گنگل بھی نہیں بنی۔ کیا کچھ گزرا ہے 30 سال کے اندر، اس پریشانی کا معاملہ ان پاکستان کا مطلب چل رہا ہے، نہ کوئی جانے کی لاگت کیا ہوتا، نہ کسی کو سمجھایا ہے، نہ کسی کو بتایا ہے، نہ خود جانتے ہو کیسے یہ کام ہو جائے، نہ کہیں ٹھنڈی ہوائیں چلے، نہ وادیوں کے اندر کوئی جماع پیدا ہو، لیکن خیال ہے کہ بارش برکھا آئے گی، جلچھر بھر جائے گی، ایسی بھی حالت ہر کام میں تو نہیں ہے، لیکن دین کے معاملے میں، اسلام کے معاملے میں ہر شخص رنگاری کرتا ہے، کوئی ایک کھڑا گواہ نہیں کرتا ہے، کوئی چھوٹ کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ پھولوں کی چھاؤں میں چلتے ہوئے جانے کے بعد تازے زر پہنو گے، جنت کے اندر پہنچ جاؤ گے اور پکارو گے کہ لاؤ شراب حاضر کرو لوگوں کو؟ تمہارا خیال یہ حالانکہ لمحہ یاتکم، اس کے لیے وہ دعوت نہیں آیا ہے، تم تک وہ بات نہیں آئی ہے جو پہلے قوموں پر گزری ہے، جب انہوں نے یہ آواز اٹھائی ہے مستهم الباساء، ان کو مال و دولت کی تنگی سے ہم نے آزمایا ہے، بس ذرات جسم جان کی مصیبتوں میں ڈالا ہے، وہ زلزلوں ہم نے ان کو ہر حیلہ مارا ہے، حتیٰ یقول رسول اس زمانے کے رسول اور وامن معاذ جن کے ساتھ ایماندار سے پکار اٹھے مگر اللہ۔ اب تو آزمائش انتہا سے باہر جا رہی ہے، فرمایا جب یہاں تک ہم نے آزما دیکھا ہے تب ہم نے کہا ہے کہ اللہ قریب، ہاں اب یہی کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ خباب بھی ہے جب بخاری کو نکال آتے ہیں کہ جب ہم پہنچے ہیں کہ ہمارا کلیجہ جلا ڈالا گیا ہے، ہماری پیٹھ کو جلتے غرض سے داغ دیا گیا ہے، ہمارے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے، آپ ہمارے لیے دعا اور ہمارے دشمنوں کی بددعا نہ کریں گے۔ تو کہتے ہیں خباب نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، آپ ٹیپ لگائے ہوئے تھے سیدھے بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بس اتنی دی۔ حالانکہ یہ بات اس سے پہلے قوم میں جو لوگ لے کر اٹھے ہیں ان کے لیے گڑھے کھودے گئے ہیں، اور پھر ان کو زبردستی پکڑ کر لایا گیا ہے کہ انکار کرو نئے دین تحویل سے، تو انہوں نے انکار کرنے سے اور انکار کیا ہے تو مفرت پر ان کے اعلیٰ بنا کر رکھا گیا ہے، اور پھر ڈالا گیا ہے حصوں میں، اور کم جلدی میں کہتے ہو خدا کی قسم وہ دور وہ وقت آنے والا ہے کہ سرا سے ایک شخص چلے گا حضرات تک، اور اس کے بعد اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے وزن آتی ہے، باقی ہم نے وہ نعرے لگائے ہیں پاکستان کا مطلب کیا ہے، میں بھی اس میں شامل تھا، ہزاروں کا مجمع ہے لکھنؤ میں نکل رہے ہیں، جاتے ہوئے نکل رہے ہیں، بڑھ رہی ہے مسلم فوج جیسے چلیا جیسے اور اس کے بعد پھر پنجاب میں گیا ہوں، مشرقی پنجاب میں جب کاٹا جا رہا ہے تب دیکھا ہے 70 برس کی چھاتیاں وہ سامنے آئی ہیں گئے کیمپ کے اندر کہ بیٹا اس کے اوپر مرہم رکھ دے، پٹی باندھ دے، جوان بہنوں کی رانیں کٹی ہوئی ہڈی نظر آ رہی ہے کہ آبرو کرنے کے بعد نہیں دیتا کے سامنے۔ اور یہ ایک سیالکوٹ میں میرے مریض تھے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے، رہنے لگے تھے کہ میں پٹیالہ کا رہنے والا ہوں، میرے گھر کے خاندان میں بچہ تھا، خاندان والے دوستی تھی پڑوسی سے، اس نے کہا جان پر کھیل دیا ہم کو بنا دی، ہم لوگ ان کے اندر چھپے ہوئے تھے کہ ایک دن ہم سب نے سنا کہ باہر سے اس کا دوست آیا، اس نے کہا کہ سرکار آج جا کر چین سے سوؤں گا،
تو ہمارا اس نے ہم کو بنا دی تھی، وہ اس نے پوچھا کہ سرکار کیا بات ہوئی؟ میں کہا کہ جب یہ مسلموں کی جنانیاں جو ان کو سب اٹھا لے گئے، جوان ان کی بالوں کے گود میں بچے تھے، وہ سب وہاں ایک ہی جگہ پڑے ہوئے ہیں میرے گھر کے پاس، 3 راتوں سے دنوں سے وہ چیخ چیخ کر انہوں نے سونا حرام کر دیا ہے، آج جا کر کہیں تو سوؤں گا۔ پوچھا کیا کیا آپ نے؟ کہ قربان لے گیا اور ایک ایک کو میں نے جب صلاح دیا ہے اس کے بعد اب چین دے، یہ تو ایک معمولی چیز ہے۔ اگر وہ بھی ہوئی ہے وہ حالت میں کہ میں دیکھی ہے پورا میں جا کر وہ بس صرف زمر میں ہوئی اللہ کرنے والا ہے، تو اس کے بعد بھی ہم پی گئے۔ پھر اب جشن مناتے ہیں اپنی آپ کو کفن کا یاد کرنے کے بعد اس کا جشن مناتے ہیں، جام مینا سے شروع ہوتا ہے، سرگم کے تاروں کے اوپر امت کی آگ اٹھتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ پاکستان زندہ باد، اور ایسی نامراد قوم جس کی ماں اور بہنیں 30 سال سے دوسروں کے بستروں پر ہے، اس میں اتنی غلط کی ہے، کشمیر کی روتی ہے، وہ لڑتی ہے 5 دریاؤں کے پانی کے لیے، لیکن ان آخر ان بچوں نے ان عورتوں نے کیا جرم کیا تھا؟ اس لیے کہ ہم ان کے شہر ان کے بزرگ مرد تھے، یہ جو نامرد ہو گئے تھے مجھے سب کو چھوڑ گئے، یا تک نہیں کرتے اللہ کو بتا دو۔ تو اب یہ بتائیے یہ سب کچھ ہو چکا ہے، بہرحال یہ اللہ کی مرضی تھی، خوشیوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے، لیکن آپ کو پرکھیے تو پھر وہ بات اٹھے گی، پھر اللہ کے ہم سایہ کرے گی، مارک کا وعدہ ہے۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو کھلی ہے اللہ